الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ صلاۃ میں، نماز میں سرزد ہونے والی غلطیاں اور کوتاہیاں ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ سابقہ درس میں ان غلطیوں کی نشاندہی کی گئی جن کا تعلق سجدے سے تھا۔ یہاں بالاختصار ایک مسئلے کی وضاحت کر کے، جس بارے میں سوال لاسٹ درس میں پوچھا بھی گیا تھا ہمارے ایک بھائی کی طرف سے، وہ مسئلہ ہے سجدے میں رفع الیدین کا کیا حکم ہے؟ سجدہ جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا کیا حکم ہے؟ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے تھے۔ اس طرح جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے اور جس وقت رکوع سے سر اٹھاتے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے، اس وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ سجدوں میں ایسا عمل نہیں کرتے تھے، سجدوں میں ایسا عمل نہیں کرتے تھے، یعنی سجدے میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں بھی وہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے، جب رکوع کرتے تو اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں کے برابر کر لیتے، اور جب رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ مالک بن حویرث۔ بخاری اور مسلم میں روایت اتنی ہی ہے۔ اسی روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ اضافے کے ساتھ نقل کر دیا ہے۔ وہ اضافہ کیا ہے؟ جب آپ سجدہ کرتے اور جس وقت سجدے سے سر اٹھاتے تب بھی اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ اب ہمارے پاس دو روایتیں، یہ روایت صحیح روایت ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو ہمارے پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اور پھر اسی طرح سے مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی روایت، ان دونوں کی روایتوں میں ٹکراؤ ہو گیا۔ جب دو حدیثوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو اس موقع پر محدثین کا موقف کیا ہوتا ہے؟ محدثین جب دو روایتوں کے درمیان تعارض ہو جائے، اول کوشش اس بات کی ہوتی ہے کہ دونوں روایتوں کے درمیان جمع اور تطبیق کیا جائے، دونوں روایتوں کے درمیان جمع کیا جائے۔ الجمع مہما امکن، استطاعت بھر، طاقت بھر دونوں روایتوں کے درمیان جمع کرنا ہی چاہیے۔ اور محدثین کے نزدیک اور ایک اصول بھی ہے، اصول فقہ کا ایک اہم اصول ہے، اعمال الدلیلین اولا باعمال احدہما واہمال الاخر۔ اعمال الدلیلین اولا، دونوں دلیلوں پر عمل کرنا بہتر ہے ایک دلیل پر عمل کرنے سے اور دوسرے دلیل کو چھوڑنے سے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اعمال الدلیلین اولا، دونوں دلیلوں پر عمل کرنا بہتر ہے ایک پر عمل کرنے سے ایک کو چھوڑنے سے۔ تو روایتوں کے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو محدثین کا پہلا موقف یہ ہوتا ہے کہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں بھی محدثین کے ایک طبقے نے جمع کی کوشش کی ہے۔ جمع اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر عمل تو
یہی ہوتا تھا کہ آپ سجدہ جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اکثر عمل یہی ہے۔ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھار۔ مالک بن حویرث ہو یا وائل بن حجر ہو، یہ دونوں مدینے کے باسی نہیں تھے، مدینے کے رہنے والے نہیں تھے، ایک دو دفعہ یہ مدینہ آئے تھے۔ اس کے برخلاف عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مستقل مدینے میں قیام کیا ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے کئی نمازیں پڑھی، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بڑے حریص تھے، حتیٰ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو عادتاً کیے ہوئے ہوں، عبادتاً نہیں ہے، دوران سفر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پڑاؤ ڈالا ہو تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش ہوتی تھی کہ وہاں کچھ دیر رک کر کے سفر کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے، اس شدت سے حریص تھے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ کبھی کبھار کر لیا جائے، کبھی کبھار سجدہ جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کر لیا جائے، لیکن اکثر عمل یہی ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا پہلا موقف۔ دو روایتوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو محدثین یا تو جمع کے موقف کو اپناتے ہیں، یا دوسرا اگر جمع ممکن نہیں ہے تو ترجیح کا راستہ اپناتے ہیں۔ اگر ترجیح بھی ممکن نہیں ہے، اگر تاریخ کا علم ہو جائے تو پہلے آپ نے کون سی بات کہی تھی، بعد میں آپ نے کون سی بات کہی تھی، اگر قرائن سے تاریخ معلوم ہو جائے تو پھر نسخ کا راستہ اپناتے ہیں۔ تو دونوں روایتوں میں سے کسی ایک روایت کو ناسخ اور دوسری روایت کو منسوخ قرار دیا جاتا ہے۔ یہ نسخ کا راستہ کیا ہے؟ آخری میں، اور نسخ کا راستہ اس وقت اپنایا جائے گا جب کچھ قرائن ہو، جب کچھ قرائن ہو اس پر دلالت کر رہے ہوں، تاریخ کا علم ہو۔ جہاں تک ان دو روایتوں کے درمیان ہے، محدثین میں سے مجھے کسی کا قول نسخ میں نہیں ملا، یا تو جمع کے قائل ہیں یا تو ترجیح کے قائل ہیں۔ محدثین کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو ترجیح دیتے ہیں مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر، اس لیے کہ امام بخاری اور مسلم نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت کی ہے، لیکن اس میں سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ یہ زیادتی کس کے پاس ہے؟ یہ امام نسائی کے پاس ہے۔ اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زیادہ ہے یہ شاذ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ شاذ ہے۔ ایک قرینہ تو وہی ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بڑے حریص تھے۔ وہ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ اور تو غرض دوسرا موقف اہل علم نے جو اختیار کیا ہے، ایک تو جمع کا موقف ہے اور دوسرا ترجیح کا موقف ہے۔ انہوں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پر ترجیح دی ہے۔ یقیناً بخاری اور مسلم کی روایتیں یہ زیادہ قابل اعتماد ہیں بنسبت امام نسائی کی روایت کے، یہ زیادتی وہاں مذکور نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی محدثین نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ راویوں کو شبہ ہو گیا ہے ادھر۔ وہ شبہ کیا ہے؟ تکبیر کے بجائے رفع الیدین کا ذکر کر دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے تکبیر کہتے تھے۔ اس طرح ہوا ہے روایتوں میں، کچھ مثالیں دے کر کے انہوں نے اپنے اس مسئلے کو واضح کیا ہے۔ کچھ روایتوں کے بارے میں محدثین نے کہا ہے کہ یہاں راویوں کو شبہ ہو گیا ہے، ان میں رفع الیدین کا ذکر نہیں ہے، تکبیر کا ذکر ہے، تو راوی نے شبہ سے کیا کر دیا ہے؟ تکبیر کے بجائے رفع الیدین کا ذکر کر دیا ہے۔ تو غرض تو محدثین کے دونوں قول ہیں، کسی نے جمع کا موقف اپنایا ہے، کسی نے ترجیح کا موقف اپنایا ہے۔ تو آپ ان دونوں موقفوں میں سے جس موقف کو چاہے
اپنا سکتے ہیں، یا تو کبھی کبھار زندگی میں ایک دو دفعہ کر لو، یا تو پھر محدثین کا جو دوسرا موقف ہے اس کو اپناؤ۔ خیر چلے، یہاں تک ہو گئی ہماری پہلی رکعت ختم، 2 سجدے ہو گئے، 2 سجدوں کے بعد جلسہ استراحہ وہ بھی ہو گیا۔ 2 سجدوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت اٹھنے سے قبل ہلکا سے بیٹھتے تھے، لیکن اس میں کوئی ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، 2 سجدوں کے بعد جب جلسے استراحہ کیا جائے گا، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھا جائے گا، تو کس طرح اٹھا جائے گا؟ اٹھنے کی کیفیت کیا ہے؟ کیسے اٹھیں گے؟ گھٹنوں کا سہارا لے کر کے یا ہاتھوں کا سہارا لے کر کے؟ ہاتھوں کا سہارا لے کر۔ تو اس بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحیح روایتیں ہیں، ان میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسرے سجدے سے اٹھتے تو زمین پر ہاتھ کی ٹیک لگا کر کے اٹھا کرتے تھے۔ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، وہ فرماتے ہیں وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ عَنِ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے سجدے سے سر اٹھاتے، جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ ثُمَّ قَامَا، زمین پر ہاتھ کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، زمین پر ہاتھوں کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ اور بعض روایتوں میں ہاتھوں کو رکھنے کا انداز بھی مذکور ہے، کیسے اٹھتے تھے، ہاتھوں کی کیفیت کیا تھی۔ یعنی آٹا گوندنے کے انداز میں آپ کی مٹھیاں بند ہوتی تھی، آٹا گوندنے کے انداز میں آپ کی مٹھیاں بند ہوتی تھی۔ ابو اسحاق حربی رحمۃ اللہ علیہ نے غریب الحدیث میں ایک روایت نقل کی ہے، اور فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجن فی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے اٹھتے تو گویا آٹا گوندتے تھے، یعتمد علی یدیہ اذا قام، جب کھڑے ہوتے تو ہاتھوں کی ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ تو آپ کے دونوں کے ہاتھوں کی کیفیت کیسے ہوتی تھی؟ گویا آپ آٹا گوند رہے ہیں، اس کیفیت کے ساتھ اٹھتے تھے۔ اس مفہوم کی روایت سنن الکبریٰ بیہقی میں بھی ہے، اس کی سند بھی صحیح ہے۔ اور طبرانی اوسط میں ازرق بن قیس وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ نماز میں آٹا گوندنے کی کیفیت سے اٹھتے تھے۔ جب وہ کھڑے ہونے لگتے، ہاتھوں کو بند کر کے ان کی مٹھیوں کا ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوتے تھے، جس طرح آٹا گوندنے والا مٹھیاں بناتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب آپ دوسرا یعنی 2 سجدوں سے فارغ ہو جائیں پہلی رکعت کے، تو اٹھنے کی کیفیت کیا ہے؟ کچھ لوگ گھٹنوں کا سہارا لے کر کے اٹھتے ہیں، احناف کے پاس یہی کیفیت ہے نا۔ بقیہ جن روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہونے کا ذکر موجود ہیں، وہ روایتیں سنداً ضعیف ہیں۔ عبد الجبار بن وائل بن حجر سے روایت کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، گھٹنوں کے بل اٹھتے تھے اور اپنے رانوں پر ٹیک لگاتے تھے، زمین کے بجائے رانوں پر ٹیک لگاتے تھے۔ یہ روایت منقطع ہے، عبد الجبار کا اپنے والد وائل بن حجر سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے نماز میں پنجوں کے بل کھڑے ہوتے تھے۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے، خود امام زیلعی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ترمذی، ابن عدی، بخاری، نسائی، ابن معین، احمد، ابن الجوزی، ان تمام محدثین کے حوالے سے اس روایت کا ضعیف ہونا نقل کیا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ پہلی رکعت کے 2 سجدوں سے فارغ ہونے کے بعد کھڑے ہونے کی صحیح کیفیت یہ ہے کہ ہاتھوں کا ٹیک لگا کر کے کھڑے ہوں، یا تو آپ اس طرح جس طرح آٹا گوندنے والا اپنی مٹھیاں کرتا ہے، اس طرح بھی آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، جس طرح بعض روایتوں میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مسئلہ واضح ہے؟ ٹھیک ہے، چلے آگے بڑھتے ہیں۔ بقیہ دوسری رکعت وہ تو پہلی رکعت کی طرح ہی مکمل دوسری رکعت کو آپ مکمل کریں گے۔
باقی اب مسئلہ یہ ہے، دوسری رکعت سے بھی فارغ ہو گئے آپ، تو پھر اس کے بعد تشہد کا معاملہ ہے، تشہد اول 2 رکعتوں سے فارغ ہو تو تشہد کریں۔ 4 رکعت اور مغرب کی 3 رکعت والی نماز میں 2 قعدے ہوتے ہیں، 2 بیٹھکیں ہوتے ہیں یا 2 تشہد ہوتے ہیں۔ پہلی 2 رکعت کے بعد جو تشہد کیا جاتا ہے اس کو تشہد اول، اس کو تشہد اول کہا جاتا ہے۔ تشہد اول میں بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے؟ کیسے بیٹھیں گے تشہد اول میں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو حمید الساعدی فرماتے ہیں فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے، جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، لیفٹ پیر پر بیٹھتے تھے اور رائٹ پیر کو کھڑا کر لیتے تھے۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے، نہ حنفی میں نہ شافعی میں، تقریباً سب لوگ اسی کیفیت کے ساتھ پہلی تشہد میں بیٹھتے ہیں۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تشہد اول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کیفیت کے علاوہ کوئی دوسری کیفیت ثابت نہیں ہے، اسی کیفیت سے آپ تشہد اول میں بیٹھا کرتے تھے۔ تشہد اول میں ہاتھوں کی کیفیت کیسی ہوگی؟ ہاتھ کہاں رکھیں گے آپ؟ اس بارے میں 2 طرح کی روایتیں ہیں، یا تو گھٹنوں پر رکھیں یا تو رانوں پر، دونوں درست ہے، گھٹنوں پر اور رانوں پر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی الصلاۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے، وضع کفہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے دائیں ہاتھ کے گھٹنوں کو پکڑ لیتے تھے، دائیں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھتے تھے، وقبض اصابعہ کلہا، اور اپنے ساری انگلیوں کو بند کر لیتے تھے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ ووضع کفہ الیسری علی فخذہ الیسری، آپ لیفٹ ہینڈ کو لیفٹ پیر کے گھٹنوں پر رکھ لیتے تھے، تو اس میں گھٹنوں کا ذکر ہے۔ رانوں پر بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضع یدہ الیسری علی رکبتہ الیسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیفٹ ہینڈ کو لیفٹ پیر کے رانوں پر رکھا اور دائیں ہاتھ کو دائیں رانوں پر رکھا اور آپ نے انگلی سے اشارہ کیا۔ تو دونوں طریقے جائز ہیں، یا تو آپ گھٹنوں پر رکھیں یا تو آپ گھٹنوں کے تھوڑا سا اوپر رانوں کے اوپر رکھیں، دونوں طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ بقیہ تشہد میں انگلیاں کیسے ہوں؟ تشہد میں انگلیاں کیسے ہوں؟ جہاں تک معاملہ ہے بائیں ہاتھ کی انگلیاں، صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا جلس فی الصلاۃ وضع یدہ علی رکبتہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں بیٹھتے تو آپ اپنے ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ دیتے تھے، ورفع اصبعہ الیمنی التی تلی الابہام، آپ اپنی شہادت کی انگلیوں کو جو ابہام کے قریب ہے، انگوٹھوں کے قریب ہے، اس کو اٹھا لیتے تھے، فدعا بہا، اس سے دعا کرتے تھے، ویدہ الیسری علی رکبتہ الیسری باسطہا علیہا، لیفٹ ہینڈ کو لیفٹ گھٹنوں پر رکھتے تھے، باسطہا علیہا، انگلیوں کی کیفیت کیسے ہوتی تھی؟ انگلیاں کھلی ہوئی ہوتی تھی، بند نہیں ہوتی تھی بلکہ کھلی ہوئی ہوتی تھی۔ یہ تو ہو گیا لیفٹ ہاتھ کی انگلیوں کی کیفیت، یہ تو کھلی ہوئی رہنی چاہیے، بند نہیں کریں گے آپ۔ بقیہ دائیں ہاتھ کی انگلیاں کیسے ہوں؟ کچھ لوگ دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو بھی بائیں ہاتھ ہی کی طرح رکھتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے، سنت رسول کے خلاف ہے۔ دائیں ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں اس کو کیسے رکھیں گے، اس بارے میں 3 طرح کی روایتیں ہیں۔ کتنی طرح کی؟ 3 طرح کی۔ ایک روایت میں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اس میں ذکر ہے کہ وَعَقَدَ 53، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر اس طرح رکھتے جیسے 53 بنا ہوا ہو، 53 بنا ہوا ہو۔ 53 کیسے بناتے ہیں؟
53 بنانے کا طریقہ یہ ہے، 53 ہے۔ اگر عرب کے لوگ اگر 53 کے عدد کو اشارہ کرنا ہوتا تو یہ 3 انگلیاں بند کر لیتے تھے۔ کتنی؟ اور یہ انگوٹھا جو ہے نا، اس کو یہاں سے گزار دیتے تھے، شہادت کی انگلی کے نیچے سے گزار دیتے تھے۔ تو گویا یہ کیا ہو گیا، یہ جو نشان ہے یہ 53 کا ہو گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس کیفیت کے ساتھ رکھیں جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے دوسرا طریقہ جو اس بارے میں آیا ہے وہ ہے وقبض ثنتین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 انگلیاں بند کر لیتے تھے۔ کون سی؟ یہ جو 2 انگلیاں ہیں نا، اس کو بند کر لیتے تھے۔ بقیہ انگوٹھا ہے اور درمیانی انگلی، اس کا حلقہ بنا لیتے تھے۔ 2 انگلیاں بند ہو جاتی تھی اور درمیانی انگلی اور انگوٹھا، درمیانی انگلی اور انگوٹھا اس کا حلقہ بنا لیتے تھے اور اشارہ کرتے تھے شہادت کی انگلی سے۔ ایک تو 53 کا عدد ہو گیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا ایسے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ساری انگلیوں کو بند کر دیں، ٹھیک ہے۔ وفی روایت وقبض اصابعہ کلہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری انگلیوں کو بند کر دیا، ساری انگلیوں کو بند کر دیا۔ واشار باللتی تلی الابہام، اور انگوٹھے کے قریب والی جو انگلی ہے یعنی شہادت کی انگلی، آپ نے اس سے اشارہ کیا، اس کو سبابہ کہا جاتا ہے۔ واشار بالسبابہ، آپ اسے اشارہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ واضح ہے؟ تو تینوں طرح کی کیفیتیں ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ ہے، ہاتھوں کو رکھنے کی کیفیت اور انگلیوں کی کیفیت ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے، تشہد میں شہادت کی انگلی کا اشارہ ہے اور پھر مزید حرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ اور ساتھ ہی سنن نسائی اور ابن خزیمہ میں اشارے کے ساتھ مزید حرکت کا بھی ذکر ہے۔ وہ فرماتے ہیں وائل بن حجر، فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے جاتے اور دعا کرتے جاتے۔ شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تشہد کرتے ہوئے جہاں جہاں دعائیہ کلمات ہوں وہاں حرکت دی جائے گی، جہاں دعا ہو۔ یدعو بہا سے استدلال کیا ہے، یحرک اصبعہ، آپ شہادت کی انگلی کو حرکت دیتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے۔ جہاں دعا ہو، اللہ سے کوئی چیز مانگی جا رہی ہو، وہاں حرکت دینا ہے، بقیہ جگہ خاموش رہنا ہے۔ تو یدعو کے الفاظ سے شیخ صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے۔ تو اشارہ کریں گے، اور سنن نسائی وغیرہ کی روایت میں آپ اشارہ کرتے تھے، ولا یحرکوها، حرکت نہیں دیتے تھے، یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ لیکن یہ جو الفاظ ہیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام المنہ میں، علامہ ابن القیم نے زاد المعاد میں، اور پھر اسی طرح سے پاکستان کے زبیر علی زئی، ان تمام نے اس روایت کو ضعیف اور اس زیادتی کو شاذ قرار دیا۔ یہ روایتیں ضعیف ہیں جس میں اس بات کا ہے کہ حرکت نہیں دیتے تھے۔ بعض علماء سلف کی بھی رائے یہ ہے کہ صرف اشارہ کیا جائے گا، حرکت نہیں دیا جائے گا۔ کچھ نے اس روایت کو ترجیح دی ہے جس میں ولا یحرکوها ہے کہ آپ حرکت نہیں دیتے تھے، اور بعض محدثین نے جس میں حرکت کا ذکر ہے اس کو ترجیح دی ہے، یحرکوها ویدعو بها۔ اتنا تو ہے حرکت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور حرکت شروع سے لے کر کے آخر تک ہوگی، حرکت شروع سے لے کر کے آخر تک ہوگی۔ اور سنن نبی داؤد کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اشارہ کرتے، لا یجاوز بصرہ اشارتہ، آپ کی نگاہ آپ کی اشارے سے ہٹتی نہیں تھی۔ آپ مکمل نماز سجدے والی جگہ میں دیکھتے تھے، لیکن تشہد میں آپ کی نگاہ کہاں ہوتی تھی؟ انگلی پر ہوتی تھی، اسی پر آپ کی نگاہ ہوتی تھی۔
یہ محض اشارہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی بنا سے اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کو شہادت کی انگلی سے جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف کسی اور بات سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس کو لوہے کی ہتھوڑی سے مارا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف اسے اس اشارے سے ہوتی ہے۔ اس لیے کہ اشارہ محض اشارہ نہیں ہے، بلکہ اس میں گویا بندہ اللہ کے اکیلے ہونے کی گواہی دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ لوگ انگلیوں کو تھوڑا سا ٹیڑھا بھی کر دیتے ہیں۔ جس روایت میں شہادت کی انگلی کے ٹیڑھے ہونے کا ذکر ہے وہ روایت سند ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، بالکل سیدھی ہوگی۔ اور کچھ لوگ ایک تو حرکت دیتے ہوئے بہت سپر فاسٹ کرتے ہیں، نہیں، ہر چیز میں اعتدال، میانہ روی۔ اور کچھ لوگ ہیں نا رفع و خفض کرتے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احادیث میں جھکانے اٹھانے کا ذکر نہیں ہے، حرکت ہے، آپ اوپر کر رہے ہیں، نیچے کر رہے ہیں، یہ رفع و خفض ہو گیا۔ حدیث میں رفع و خفض کا ذکر نہیں ہے، آپ حرکت دیں۔ کچھ لوگ ایسے حرکت دیتے ہیں نیچے، وہ بھی غلط ہے۔ آپ حرکت دیں تو آپ کی انگلی قبلے کی طرف ہو، کہاں ہو؟ قبلے کی طرف ہو۔ نیچے ایسے ہی حرکت دینا، زمین کی طرف آپ کی انگلی۔ جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز میں کنکریوں کو حرکت دے رہا تھا، کنکریوں سے کھیل رہا تھا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو عبداللہ بن عمر نے اسے کہا ایسے مت کرو نماز میں، یقیناً یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں، لیکن ویسے کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھا، وَأَشَارَ بِإِصْبِعِهِ الَّتِي تَلُو الْإِبْهَامَ، آپ نے شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا إِلَى الْقِبْلَةِ، آپ کا اشارہ کس طرف ہوتا تھا؟ قبلے کی طرف، نہ ایسے نہ ایسے، بلکہ قبلے کی طرف اشارہ کریں، لیکن رفع خفض نہ ہو، رفع اور خفض نہ ہو۔ بقیہ تشہد سے متعلق اور بھی کچھ مسئلے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اگلے درس میں اس پر گفتگو کروں گا، کیونکہ تشہد اول ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تشہد اول ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تشہد اول میں کیا درود پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا؟ درود پڑھا جائے گا کہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ اگلے درس میں تھوڑا تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ آج کے لیے انشاءاللہ اتنے مسائل کافی ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو اپنا سوال رکھ سکتا ہے۔ چلے الحمدللہ، کسی کے پاس کوئی سوال نہیں ہے۔ ہاں وہ بھی ایک صحیح بات ہے، کچھ لوگ صرف اشہد ان لا الہ الا اللہ پر